ابو جہل کے بعد قریش کا سردار ابو سفیان کو بنایا گیا۔ یہ بنو امیہ میں سے تھے، تبھی بنو امیہ اپنے آپ کو اور بھی محترم سمجھنے لگے کہ اللہ کے رسول نے جب اللہ کا دین لوگوں تک پہنچایا تو ابو سفیان اور ان کے ساتھی بار بار اللہ کے رسول کی توہین کرنے لگے کہ قریش کے سردار تو ہم اور ہم اس ہاشمی نبی کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ بس یہ بغض قائم ہی تھا کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ وہ ہجرت کر لیں، تو بس اللہ کے رسول نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر لی اور اللہ کے دین کو پھیلانے لگے، یہاں تک کہ ابو سفیان نے مکے والوں کو جمع کر کے اللہ کے رسول سے جنگ کی کہ جو بدر کے کنویں کے پاس تھی، اور اس جنگ میں اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ تھی، اور یوں ابو سفیان اور مکے کے لوگوں کو شکست ملی۔ بس بدر کی شکست کے بعد ابو سفیان کی بیوی ہند بدلے کی آگ میں جل جل کے یہ عہد کر بیٹھی کہ میں مسلمانوں کو نیست و نابود کر دوں گی، ان کے رسول کو، ان کے ساتھیوں کو ختم کر دوں گی۔ معلوم ہوا کہ میرے باپ دادا، میرے بھائی ولید اور چچا شیبہ کو علی اور حمزہ نے قتل کیا ہے۔ بس اس نے یہ عہد کیا کہ اگر حمزہ اور علی کو میں مار دوں تو محمد کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ تو اس نے ایک بھالا پھینکنے والے اپنے غلام کہ جس کا نشانہ بڑا ہی تیز تھا، اس کو اس شرط پہ آزاد کرنے کا حکم دیا کہ اگر تم حمزہ کو مار دو گے تو میں تمہیں آزاد بھی کر دوں گی اور جو تم چاہو گے وہ بھی دوں گی۔ قریش کا بدلہ لینے کے لیے دن رات محنت کرتے رہے، سازشیں کرتے رہے کہ مسلمانوں کو نیست و نابود کرنا ہے، مدینے پہ حملہ کرنا ہے۔ بس ٹھیک 1 سال بعد 11 مارچ سن 625 عیسوی شوال 3 ہجری کو قریش 3000 جنگی پہلوان کہ جو اپنی سواریوں پہ نیزے، بھالے اور تلواریں لے کر مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ اللہ کے رسول کو جیسے ہی یہ خبر ملی تو آپ نے یہ چاہا کہ مدینے میں رہنے والوں کو کوئی تکلیف نہ ملے، تو آپ 1000 لشکر کے ساتھ کوہ احد پہ آ گئے۔ تبھی اس جنگ کو جنگ احد کہتے ہیں۔ بس بالآخر 23 مارچ سن 625 ہجری عیسوی ہفتے کے دن قریش اور مسلمان ایک دوسرے کے مد مقابل آنے لگے کہ اللہ کے رسول تمام اصحاب کو پہاڑ کے چاروں طرف اپنی اپنی جگہ سنبھالنے کے لیے فرما ہی رہے تھے۔ بس کہ اتنی ہی دیر میں خرزج قبیلے کا سردار عبداللہ ابن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر مدینے واپس چلا گیا، اور یوں مسلمانوں کی فوج کی تعداد 700 رہ گئی۔ مسلمان لشکر کے مغربی جانب ایک پتھریلی پہاڑی تھی کہ اس پہاڑی پہ اللہ کے رسول نے 50 تیر انداز کا ایک دستہ متعین کر دیا اور یہ فرما دیا کہ مسلمان جنگ جیتیں یا ہار جائیں، لیکن تم کو یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ کوئی بھی صحابی شہید ہو جائے یا غازی ہو جائے، لیکن تم کو یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ اصحاب نے اس بات کو تسلیم کیا تاکہ پچھلی طرف سے سپاہی لشکر کا دفاع کر سکیں۔ بس جیسے ہی قریش نے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا تو کہیں حمزہ کی تلوار نکلی تو کہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی تلوار سے مشرکوں کو فنار کر دیا۔ بس یہاں تک کہ قریش بھاگنے لگے اور مسلمان ہوش ہونے لگے کہ ہم بدر کی طرح یہ جنگ بھی جیت چکے ہیں۔ ابو سفیان کی بیوی نے جب اس منظر کو دیکھا تو اپنے غلام کو کہا کہ تم جنگ کو چھوڑ دو، صرف حمزہ کو دیکھو، مجھے کامیابی یا ناکامیابی اس سب سے کوئی سروکار نہیں ہے، بس مجھے حمزہ کی لاش چاہیے۔ اتنی ہی دیر میں وہاں جو اصحاب کہ جن کو اللہ کے رسول نے اپنی جگہ چھوڑنے سے انکار کیا تھا، انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تو جنگ جیت چکے ہیں، اب مال غنیمت ملے گا، چلو ایسا نہ ہو کہ سب کو مال غنیمت مل جائے اور ہم پیچھے رہ جائیں۔ بس انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی پچھلی طرف سے درہ خالی ہوا تو قریش کے دستے کے سالار خالد بن ولید نے پچھلی طرف سے حملہ کرنے کا ارادہ کیا، اور جیسے ہی وہ اپنی فوج کو لے کر پچھلی طرف سے آیا تو آگے سے قریش اور پیچھے سے بھی قریش، بیچ میں مسلمان کبھی پچھلے کفار سے لڑتے ہیں تو کبھی آگے والے کفار سے۔ بس اتنی ہی دیر میں وہ جو تیر انداز کہ جو جناب حمزہ کا نشانہ لے رہا تھا، اس نے جناب حمزہ کو نیزہ دے مارا۔ بس جناب حمزہ کا زمین پہ گر جانا تھا کہ جیسے کوئی شیر زمین پر آ گرا ہو۔ مسلمانوں میں واویلا کی صدائیں عام ہونے لگیں
اور کفار خوشی سے جھومنے لگے کہ کہیں سے آواز آئی کہ حمزہ شہید ہو گئے۔ مسلمانوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اتنی ہی دیر میں کسی نے اللہ کے رسول کے چہرے مبارک کا نشانہ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے پر کسی شیطان کا پتھر آ لگا۔ اللہ کے رسول کے چہرے پر پتھر کا لگنا تھا کہ آپ کے مبارک دانت شہید ہو گئے۔ آپ جیسے ہی بے ہوشی کی حالت میں زمین پر گرنے لگے کہ اتنی ہی دیر میں کسی شیطان نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ مسلمانوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ مسلمان بھاگنے لگے کہ جب اللہ کے رسول ہی شہید ہو چکے ہیں تو ہم کیسے لڑیں۔ بس یہ خبر جیسے ہی امام علی علیہ السلام کے کانوں تک آ پہنچی تو امام علی علیہ السلام شیر کی طرح کفار کے لشکر کو چیر کر اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں۔ جیسے ہی آپ نے رسول خدا کے چہرے پر خون کو دیکھا تو آپ نے اپنی تلوار سے پہاڑ پر زور سے ضرب ماری تو پہاڑ ایک جگہ سے ہٹ گیا۔ امام علی نے اللہ کے رسول کو اس کھدے ہوئے پہاڑ کی جگہ پہ بٹھا دیا اور ایک علی پورے قریش سے مقابلہ کرنے لگے۔ بس ایک طرف علی کی تلوار تھی، علی کی طاقت تھی، اور دوسری طرف قریش کے سارے بہادر۔ بس کسی کا سر، کسی کے پاؤں، کسی کے ہاتھ زمین پر گرتے رہے اور کفار میں کوہرام برپا ہو گیا۔ کوئی اللہ کے رسول کے قریب نہیں آ سکتا تھا۔ امام علی علیہ السلام نے اللہ کے رسول کی حفاظت کر ہی رہے ہیں کہ اتنی ہی دیر میں امام علی علیہ السلام کی تلوار ٹوٹ گئی۔ بس تلوار کا ٹوٹنا تھا کہ مولا علی نے اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی، تو جس کے نبی کی حفاظت کر رہا ہے، آج وہی تمہیں اس ٹوٹی ہوئی تلوار کے بدلے ایک تلوار دیکھا۔ بس یہ کہنا تھا کہ اتنی ہی دیر میں جبرائیل علیہ السلام لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کہتے ہوئے آسمان سے ذوالفقار لاتے ہیں۔ جیسے ہی اس تلوار کو امام علی علیہ السلام نے ہاتھ میں تھاما تو کوئی ٹھہر نہ سکا، لہٰذا ابو سفیان نے کہا کہ جاؤ ورنہ سب کے سب مارے جائیں گے۔ اللہ کے شیر نے اللہ کے رسول کی اس طرح سے حفاظت کی۔ بس جب کفار بھاگ گئے تو امام علی نے اللہ کے رسول کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا اور فرمانے لگے کہ اے مسلمانوں، ھذا محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول ہمارے ساتھ ہیں۔ بس جیسے ہی اصحاب نے دور سے اللہ کے رسول کو دیکھا، ان کے چہرے مہکنے لگے اور وہ قریب آ کر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ سلام ہو رسول اللہ کے محافظ، اللہ کے شیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس طرح کی مزید تاریخی، علمی اور تحقیقی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔